چیئرمین صاحب، اسامہ غوری فرام دنیا ٹی وی. سوال یہ ہے کہ آپ نے نئی سلیکشن کمیٹی میں کپتان کو بھی شامل کیا ہے، تو آپ کو لگتا نہیں کہ اس سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ سکتا ہے؟ کیونکہ ٹیم کو بھی وہی لیڈ کر رہے ہوں گے، پھر سلیکشن کمیٹی میں بھی اپنا انفلوئنس یوز کر سکتے ہیں. نہیں، یہ ادر وے راؤنڈ ہے. کیپٹن جب بن جاتا ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی تم نے جیتنا ہے. اگر اس کی سے نہیں ہوگی ٹیم میں، اور ایک سلیکشن کمیٹی کا چیف سلیکٹر ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے یہ 11-12 کھلاڑی ہیں کھیلیں گے، اور اس کو آپ ٹیم دے دیتے ہیں کہ یہ لو اور اب جا کے کھیلو، اس کے ساتھ زیادتی ہے. اس کی سے ہونی چاہیے کیونکہ وہ ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے. چیف ہیڈ کوچ کی سے ہونی چاہیے کیونکہ اس نے پوری ٹیم کو چلانا ہے. اس کو پتہ ہے، ان کو بھی اتنا نہیں پتہ ہوگا جتنا ان دونوں کو پتہ ہوگا، تو ان دونوں کی سے ہونا بہت ضروری ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ٹیم کا کیپٹن بنا رہے ہیں جس پہ آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں، یا آپ کا جو کیپٹن ہے اس کی صحیح کوئی نہ ہو؟ ہاں بس ہم نے اس سے مشاورت کر لی. ارے بھائی نہیں، اس کا پراپر رائٹ ہے، جتنا ان کا رائٹ ہے اتنا ان کا رائٹ ہے. ٹی وی سے ابھی آپ آئی سی سی کی میٹنگ میں گئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے وہ بھی ایجنڈے کا حصہ ہے آئی سی سی کا. تو آپ بتائیے گا کہ چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے آئی سی سی نے اور بھارتی کرکٹ بورڈ نے پاکستان میں کھیلنے کی آپ سے یقین دہانی کروا دی، اور کیونکہ جو ایشیا کپ ہوا تھا اس میں بھارتی ٹیم نہیں آئی تھی. جے شاہ سیکرٹری تھے بی سی سی آئی کے، اور ساتھ ہی ایشیا کپ کے ایشین کرکٹ کونسل کے وہ صدر بھی تھے، تو انہوں نے پاکستان بھیجنے سے انکار کیا تھا. کہ 26 کا ورلڈ کپ بھارت میں ہونا ہے، کہ ہم نے سوچا ہے کہ یہ جس طرح بھارت اگر نہیں آتا تو ہم لوگ بھی اسی طرح جواب دیں گے. انشاءاللہ تعالی چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوگی. اس کے لیے جو بھی حل ہے، دعا ہے، جو بھی کچھ ہے ہم سارا کچھ کر رہے ہیں. جہاں تک رہی بات کے ایجنڈے میں تھا، اگر کسی کو نے بھائی ہمارے تو چیمپئنز ٹرافی یہاں پہ ہو رہی ہے، کسی کو اعتراض نہیں، تو ہم کیوں بات کریں کہ تم نے آنا ہے کہ نہیں آنا ہے؟ انشاءاللہ تعالی ہوگی، یہیں پہ ہوگی انشاءاللہ تعالی. دعا کریں. محسن صاحب، عثمان خان، ہم نیوز ٹیلی ویژن سے. سر 2 کویشچن ہیں آپ سے. ایک تو پی ایس ایل سے ریلیٹڈ ہے کہ ابھی وقار یونس جو ہمارے سابق کپتان بھی رہے ہیں، انہوں نے 8 ٹیموں کا مطالبہ کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے، اور خاص طور پر آپ سے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لیگ کا انٹرسٹ کو مزید بہتر کرنے کے لیے ٹیمز کا اضافہ ہونا چاہیے اس سیزن میں؟ اور دوسرا کویشچن یہ تھا کہ کپتانی کے اوپر ابھی کافی سوال ہوئے ہیں. ایک اگر ایسی ایگزامپل نہ سیٹ کر دی جائے کہ ایک ہی کپتان اگر آپ مقرر کر رہے ہیں تو اس کو پہلے سے یہ اعلان کر دے، بجائے کہ جو ابھی ریسنٹلی اپوائنٹ ہوئے ہیں شاہین شاہ افریدی، ان کے اوپر ایک پریشر کریٹ ہو رہا ہے کہ آیا کہ میری کپتانی جا رہی ہے یا آ رہی ہے. تو اس کو بھی ذرا کلیئرٹی دے دیں اس چیز پہ بھی. کیپٹن کا فیصلہ اگر آپ پوچھیں گے، مجھے بھی نہیں پتہ ابھی کیا ہے. کیمپ ختم ہونے دیں. شاہین کنٹینیو کر رہے ہیں یا کوئی نیا آ رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ کیمپ ختم ہونے تک ہم ڈیسیژن لے لیں گے انشاءاللہ تعالی. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہم نے ڈالیں، ٹیکنیکل فیکٹرز ڈالیں. بہتر ہے وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہ جاؤں، لیکن جو بھی ہوگا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ لانگ ٹرم ہو، اور چاہے شاہین نے کنٹینیو کرنا ہے یا کسی نئے نے آنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس فیصلے کے ساتھ سٹک کریں ہم. یہ نہیں کہ اچھا ایک میچ ہار گئے یا ایک کوئی ٹورنامنٹ ہار گئے تو کیپٹن چینج کر دو. پھر سوچ سمجھ کے فیصلہ ہوگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے. جہاں تک پی ایس ایل کی رہی بات، ہم ویمن لیگ بھی چاہتے ہیں ہو. ہم ٹیموں کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. آلریڈی سلمان صاحب اس کے اوپر پراپر ورکنگ شروع کر چکے ہوئے ہیں. انہوں نے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کوئی بہتر رزلٹ جلد دیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. شاہ جی، اپنا ایک تو ظاہر ہے چیئرمین آپ بنے ہیں، تو آپ کا ہدف کیا ہے؟ کیونکہ T20 لاسٹ جو تھا نا آسٹریلیا میں ہوا تھا، اس میں پاکستان فائنل کھیلا تھا. آپ کا کیا ہدف ہے؟ اور دوسرا کیا سائیڈ لائنز پر جہاں پر وہ ملاقاتوں میں بھارتی بورڈ سے ملاقات ہوئی ہے، کیا برف پگھل رہی ہے؟ کوئی دونوں ملک آپس میں بائی لیٹرل سیریز کھیلنے بھی جا رہے ہیں؟ کیونکہ آسٹریلیا کہتا ہے کہ ہم ہوسٹ کرنے کو تیار ہیں. پہلی بات کہ ہدف ہم سب کا ایک ہے، جو آپ کا ہدف ہے وہی ہمارا ہدف ہے کہ جیتنا ہے. دوسرا یہ جلدی ہو جائے گی بات، تھوڑا سا ٹائم دیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو اس پہ بھی بہتر رزلٹ ملے گا. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ آئی سی سی کی ٹیم آج پاکستان پہنچ رہی ہے چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں کے لیے، وہ انتظامات دیکھنے کے لیے.
اور ہم ان کے ساتھ بھرپور ارینجمنٹ کے اوپر تعاون کر رہے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اسٹیڈیمز کے اوپر فرسٹ فیز میں جو چیمپئنز ٹرافی کے اسٹیڈیمز ہیں, جس میں لاہور, کراچی اور پنڈی کا ہے, اس کو ہم آلریڈی کام شروع کر رہے ہیں اس کے اوپر. اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ کیونکہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے ضروری ہیں تو پہلے فیز میں کر رہے ہیں. اس کے بعد کوئٹہ کا اسٹیڈیم میرا ضرور ساری ٹیم کی خواہش ہے کہ کوئٹہ میں ہمارے ڈومیسٹک کرکٹ ایٹ لیسٹ اگر انٹرنیشنل نہیں ہے تو وہ شروع ہو. اسی طرح پشاور کا ہے, تو ہم اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کام کر رہے ہیں اور اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم جی. جان میرا سوال آپ سے یہ ہے, بلکہ جو سلیکشن کمیٹی کے ممبران ہیں ان سے بھی, کچھ جیسے شان مسعود ہیں, کچھ پلیئرز نے پی ایس ایل میں پرفارم اس طرح نہیں کیا جس طرح ان کی کلاس تھی. آیا ان کو کنسیڈر کیا جائے گا نیکسٹ جو سلیکشن پر ٹیم کی سلیکشن ہوگی؟ جو پی ایس ایل کے اچھے پرفارمنس تھے ان سب کو 26-27 لوگوں کی اسکواڈ بنائی ہے جو جا رہے ہیں. اب اس میں سے انہوں نے سلیکٹ کرنا ہے ٹیم کو, وہ اب ان کے پاس اختیار ہے. لیکن جو وہاں پہ کیمپ میں کیسے کرتے ہیں, باقی انہوں نے جو بھی کرائٹیریا بنانا ہے وہ ان کے ہاتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن آپ کو بہتر ٹیم دیں گے یہ لوگ. سید ظفر عباس فرنٹ لائن سے سر نیوزی لینڈ آ رہی ہے اور ورلڈ کپ آ گیا T20 کا, اور اس کے لیے جو ہم سلیکٹرز بیٹھے ہیں میرٹ کو کتنی امپورٹنس دی جائے گی, اور کیا ہم اس لیول پہ آ جائیں گے کہ ہماری اپنی ٹیم پر کانفیڈنس ہوگا کہ یہ جیتے گی؟ بھرپور کانفیڈنس کے ساتھ. مجھے ان پہ بھی ٹرسٹ ہے, اور میں آپ کو ایک چیز ضرور بتاؤں کہ یہ ہمارا پہلا پیکٹ ہے کہ کوئی لابی, کوئی کسی کی سننی نہیں ہے. جو یہ اپنے ایمان سے صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں انڈیپینڈنٹ سوچ کے ساتھ وہ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بہت امید ہے کہ یہ سارے کے سارے وہی کریں گے. روز ٹی وی سے سر. اچھا سر, پی ایس ایل کا جب انعقاد ہو رہا تھا تو کچھ شرف پسندوں کی جانب سے بائیکاٹ مہم چلائی گئی کرکٹ کی اور پی ایس ایل میچز کی, اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ دیکھیں میری بات ہے, اللہ کا شکر ہے آئی بالز بھی اس دفعہ پچھلے پی ایس ایل سے زیادہ ہیں. ماں سوائے کراچی کے 2-4 میچز کے آپ کو اسٹیڈیمز میں 90% پلس 95% ہماری ٹکٹ سیل ہوئی ہیں. تو ایک چیز ان کو سوچ لینی چاہیے کہ بائیکاٹ کہنا آسان ہے, اس کا ملک کو کتنا نقصان ہے. اور ہم سارے مسلمان ہیں, بلیو کرتے ہیں ہر اس چیز کے اوپر جو مسلمان کے لیے فائدے میں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ سیدھا بائیکاٹ کریں, اور بہت سارے اور طریقے بھی ہوتے ہیں کرنے کے لیے. لیکن خیر اس کو پولیٹکس کو اور کرکٹ کو پلیز سائڈ پہ رکھیں تو بہت بہتر ہے. چودھری اشرف, ایک نیوز سے برادر. جس طرح احسان مانی کے دور میں ایک پاکستان کرکٹ کے ایک تجربہ کیا گیا تھا, ہیڈ کوچ بھی وہی تھا, چیف سلیکٹر بھی وہی تھا, اب آپ کے دور میں ایک پھر نیا تجربہ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ نے 7 رکنی سلیکشن کمیٹی بغیر چیئرمین سلیکشن کمیٹی کے اناؤنس کی ہے, اور یہ بھی ایک آپ کے دور میں نیا تجربہ ہونے جا رہا ہے جو ماضی میں پہلے کبھی بھی نہیں تھا. تو کیا اس کے بعد جو رزلٹ آئیں گے اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے یا یہ سلیکشن کمیٹی ہوگی؟ دیکھیں جو بھی چیز ہونا ہے ہم سارے اکٹھے ہیں. میں آپ کو پھر کہوں گا کہ محنت میں اور پازیٹیوٹی میں ہمیں کوئی کسی کو آپ پیچھے نہیں پائیں گے. رزلٹ کوشش ہماری پوری ہوگی, باقی رزلٹ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. میں اپنی ٹیم رہوں گا چاہے رزلٹ جو بھی ہو. صرف اتنا میرا بلیو ہے کہ محنت کرکٹ ٹیم بھی کرے گی, یہ سلیکشن ٹیم بھی کرے گی, کوچز بھی کریں گے. رزلٹ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. جو بھی ہوگا میں اس کے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ریپیٹ نہ کریں کویسچنز, ایک دفعہ بات ہو گئی تو اس کو وہیں رکھیں. سر ذیشان نواز دا فرائیڈے ٹائم سے. سر پلیئر انجری کے بعد علاج کروانے کے لیے دیگر ممالک میں جاتے ہیں. ہمارے سابقہ ادوار میں ریہیب سینٹر بنانے کا اعلان کیا گیا تھا نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں. اب چونکہ آپ اپ گریڈ کر رہے ہیں اسٹیڈیم کو بھی, کیا آپ اس اسٹیپ پہ کام کریں گے, ریہیب سینٹر نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں بنائیں گے تاکہ ہمارے جو پلیئرز انجر ہوتے ہیں وہ دیگر ممالک میں جا کے علاج نہ کروائیں بلکہ ہمارے اپنے ہی ادھر, وہ ہمارے جونیئر پلیئر کو بھی فائدہ ہوگا انٹرنیشنل پلیئر کے ساتھ ساتھ. سب سے پہلے تو میں اپنے فزیو بیسٹ آف دا بیسٹ کروں گا تاکہ ان کی وہاں پہ جو پہلی چیز ہے وہ تو بہتر کر لوں, اس کے بعد اگلی چیز پہ جاؤں گا. سب سے پہلے تو اپنے فزیو بیسٹ کروں تاکہ میں اگر کوئی انجری ہوتی ہے تو اس کو وہاں پہ ٹھیک کروں موقع پہ, اگر وہ اگلا فیز ہے. جی
احتشام الحق 92 نیوز سے ہوں. محسن صاحب آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ کسی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا. عموماً یہ کرٹکس کہتے ہیں کہ جو امیجیٹ کرکٹرز ہوتے ہیں جو ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کو سلیکشن کمیٹی اور کوچنگ میں نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جو یوسف اور رزاق ہیں یہ تو زیادہ کمفرٹیبل ہیں کوچنگ میں, ہم نے انہیں جو ہے سلیکشن کمیٹی میں ڈالا ہے. دیکھیں ان کا تجربہ ہے اور تجربے کا کوئی متبادل نہیں ہے. اور میں آپ کی مثال تھوڑی ادر وے راؤنڈ لے لیتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو پلیئرز کو سمجھتے ہیں. میں اپنا کوئی بہت سینئر 15 سال پرانا کرکٹر لے آؤں جس کی ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہے, جس کو سمجھ ہی نہیں ہے, وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہیں جو پلیئرز کو سمجھتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ وہ لوگ ہونے چاہیے جو پلیئرز کو سمجھتے ہیں, ان کو پتہ ہے اس پلیئر کی پلس پوائنٹس کیا ہیں, نیگیٹو پوائنٹس کیا ہیں, اس کا فائدہ ہے. نہ کہ میں 4-5 آپ کو پرانے لوگ لا کے بٹھا دوں اور وہ کہیں کہ جی ہاں ہم بھی کر رہے ہیں, لیکن ان کو کسی کو نہ انٹریکشن ہے نہ ان کو سمجھ اس چیز کی سمجھ. ان کو کرکٹ کی بہت اچھی طرح پتہ ہے, ان کو ہم بہت سارے اور شعبے ہیں جہاں پہ یوٹیلائز کرنا چاہیے اور کریں گے بھی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن آئی تھنک یہ بیسٹ آف دا بیسٹ ٹیم ہے میرے خیال میں انشاءاللہ. سر ہادیہ فیاض فرام سنو نیوز. سر مائی کویشچن از ریلیٹڈ ٹو وومنس کرکٹ کہ ان کی کرکٹ کتنی بہتر ہو سکتی ہے. ان کی ہر چیئرمین جب آتے ہیں وہ دعوے کرتے ہیں کہ لیگ ہوگی وومن کرکٹ کی, وہ اس بار پاسبل ہوگی اور کتنے پلیٹ فارمز میسر کیے جائیں گے وومن کرکٹ کے لیے؟ گراس روٹ لیول کے کتنی لڑکیاں آ سکتی ہیں جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتی ہیں؟ اس کے لیے کتنا کام ہو رہا ہے لڑکیوں کے لیے؟ دیکھیں میں پھر کوئی دعویٰ نہیں کرتا. گیو می فیو منتھس اینڈ یو ول سی دا ریزلٹس انشاءاللہ. السلام علیکم, محمد سفیان فرام پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. اچھا سر, ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے وزارت اعلیٰ کے دور میں بڑے زبردست ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہم نے دیکھے ہیں, منصوبے آپ نے. تو سر یہ ایک دیکھتے ہیں کہ جب یہاں پر انٹرنیشنل کرکٹ ہوتی ہے تو پرل کانٹیننٹل ہوٹل سے لے کے قذافی اسٹیڈیم تک ایک بہت زیادہ وسائل لگتے ہیں. تو اس کے لیے بھی کوئی پلان کیا جائے گا کہ آنے والے وقت میں کوئی سیکورٹی کو تقریباً کر دیا ہے, دعا کریں بس کنکلوڈ ہو جائے, تقریباً کر دیا. جی ٹھیک. پاکستان کرکٹ بورڈ نے بڑی اچھی کوشش کی ہے, اماد وسیم نے ریٹائرمنٹ اپنی واپس لی. محمد عامر کے حوالے سے بھی بتا دیں کیا پاکستان کرکٹ بورڈ جو کوشش کر رہا ہے, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ان کو دوبارہ T20 ورلڈ کپ کے لیے موقع ملنا چاہیے, کیا کہیں گے آپ؟ یہ فیصلہ کریں گے, مگر میرے خیال ہے ابھی ان کو ٹائم دے دیں, یہ فیصلہ کریں گے. میرا خیال ہے کافی سوال ہو گئے, آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں پوچھ لیجیے. السلام علیکم سر. یہ دو چیزیں تھیں, ایک تو یہ کہ گراس روٹ لیول کے اوپر جو چونکہ کلب جو ہے نا, کلب کرکٹ وہ ایک بڑی نرسری کا کام کرتے ہیں. پی سی بی جو ہے اس وقت گراس روٹ لیول کے اوپر, اور ماضی میں ایک جونیئر پریمیئر لیگ شروع ہوئی تھی جس کا جو نا آؤٹ کم بھی آیا تھا, کیا ہم اس کو کیری کر سکتے ہیں, کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور تیسرا ایک آپ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ماضی کے جو کرکٹرز ہیں آپ نے ان کو مطلب کہ وہ کہا تو ہے کہ وہ مطلب کہ ینگسٹرز کو جو امیڈیٹلی کرکٹرز کے ساتھ رہے ہیں, جو ان کی پورٹ فولیوز کو دیکھتے ہیں, ان کو ہی ہم ساتھ بٹھا لیا آپ نے, بہت اچھی بات ہے. لیکن ماضی میں جو ان کی سیلریز کو اور ان کے جو ہے وہ پیکیج کو جو ہے نا وہ ڈبل کر دیا گیا تھا, تو کیا ان کے اندر بھی بہتری کا کوئی امکان ہے؟ سیلری اچھی دیں گے تو کام صحیح ہوگا, سیلری صحیح نہیں دیں گے تو آپ لوگ بھی سارے یہاں سیلری والے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اگر سیلری کے اوپر کام خراب ہوئے گا تو پھر حالات بھی خراب ہوتے ہیں. تو اس لیے بہتر ہے اچھی